حضرت جرجیس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جس کا ایک خاص بت تھا جس کا نام القون تھا۔ اس نے اس بت کو قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی پوجا کرواتا تھا۔ اس بت کو سجدہ کرنے والوں کو بچا لیا جاتا تھا اور جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے انہیں فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں گیا اور ایک بڑی آگ تیار کی۔ اس نے لوگوں کو اس بت کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلایا اور واضح کیا کہ ایسا کرنے سے انکار کرنے والوں کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ جب حضرت جرجیس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس وقت ایک شخص جو بہترین کام کر سکتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جانا اور اسے بت پرستی کے اس فعال کو روکنے کی اطلاع دینا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس بادشاہ کو اسلام کا پیغام پیش کریں گے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے پھر فیصلہ کیا کہ اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں گے یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رہے، اور پھر بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ تم اللہ کی مخلوق کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ تم ایک کمزور انسان بھی ہو اور بے بس بھی، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے تم کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تم جو کر رہے ہو اس کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تم ان لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہو اور تم نے بت پرستی کا راستہ کیوں چنا ہے؟ یاد رکھو کہ پتھر کا ٹکڑا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر و نافرمانی سے پوری طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی اس نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تمہیں کم از کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بادشاہ نے نصیحت کی یہ الفاظ سنے تو سننے کی بجائے اپنے محافظوں کو یہ حکم دیا کہ اسے سلنگ کے ذریعے ہوا میں اچھال دیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے اور آپ کا جسم خون آلود ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ زندہ تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے سر پر لوہے کی گرم سلاخ رکھ دی گئی تاکہ ان کا دماغ تباہ ہو جائے۔ پھر بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دوبارہ بچ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان میں سے بعض نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا اور بعض نے اپنی قبولیت کو خفیہ رکھا۔ اس کے بعد بادشاہ کے قریبی ساتھیوں نے اس سے ذکر کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص کے ظاہر ہونے سے تم پر دوبارہ فتنہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ اس شخص کو جیل میں ڈالا جائے، اور جب یہ جیل میں ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ اس کے پیغام کو خود ہی بھول جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جرجیس علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہی نہیں، ان کے پیٹھ پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج کر بھاری پتھر کو ان کی پیٹھ سے ہٹا دیا۔ فرشتے نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کو نبوت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ نے آپ کو ان آزمائشوں میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے رہیں اور دشمنوں سے نہ ڈریں، خواہ وہ آپ کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں۔ اللہ ہر موقع پر آپ کو مردہ حالت میں زندہ کر دے گا۔ آخر کار پھر بھی جنت میں شہید ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ خوشخبری سن کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ جب وہاں عوامی اجتماع تھا، بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، میں نے تمہیں جیل بھیج دیا تھا، تمہیں کس نے جیل سے آزاد کروایا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ہستی جس کے ذریعے تمام زمین و آسمان قائم ہیں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ جب یہ ناکام ہو گیا تو بادشاہ نے اسے شیروں کو کھلانے کا فیصلہ کیا۔ دراصل بادشاہ کے پنجرے میں شیر بھوکے تھے۔ جب حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس پنجرے میں ڈالا گیا تو شیر عاجزی سے آپ کے سامنے جھکنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ انہیں اس پنجرے سے آزاد کر دیا جائے اور ان کو کھانا بھی فراہم کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ در حقیقت میں نے تمہیں کئی بار قتل کرنے کی کوشش کری،
لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم اب بھی زندہ ہو۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے فرمایا تم اس شخص کی طرف کیوں دیکھتے ہو جس کے قتل کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم اس ہستی کو کیوں نہیں دیکھتے جس کے ذریعے ابھی تک میں زندہ ہوں؟ میں کیا ہوں وہ ساری مخلوق کو زندہ رکھتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد بادشاہ کے قریبی معاونین میں سے ایک نے حضرت جرجیز علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمیں تعجب ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے سامنے مختلف بکس تھے جو لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان مردہ لکڑیوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اچانک یہ تمام لکڑیاں سرسبز ہو گئیں۔ در حقیقت درخت پر پھل بھی نمودار ہونے لگے۔ تاہم ایک اور امدادی نے جب یہ دیکھا تو چیخ کر کہا یہ تو جادو کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے دھات سے بنے ہوئے ایک خالی بت میں بند کر کے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور شہر میں آگ کے گولوں کی بارش ہو گئی اور سب بے ہوش ہو گئے۔ جب اس دھاتی تابوت سے حضرت جرجیز علیہ السلام نکلے تو چند دن تک کسی سے بات کیے بغیر خاموش رہے۔ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت الہی سے حیرت زدہ تھے۔